اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں اور آج ہم بات کریں گے تحریک لبیک پاکستان کے ایک ہونہار خطیب حضرت علامہ مولانا پیر سید احمد شاہ بخاری صاحب کے بارے میں کہ آپ ایک محفل میں موجود ہیں اور وہاں ایک بزرگ کھڑے ہو کے سوال کرتے ہیں اور ابھی شاہ صاحب نے سوال کا جواب نہیں دیا اور بزرگوں کو کہنا شروع کر دیا کہ آپ مجھے پہلے 6 کلمے سنائیں۔ بزرگوں نے کہا کہ آپ جو کلمہ چاہیں میں آپ کو سنا دیتا ہوں، تو شاہ صاحب نے جواباً کہنے لگے کہ آپ مجھے 6 کے 6 ہی سنائیں۔ اب بزرگوں کی ہمت دیکھیے کہ وہ اب بڑا مجمع ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے آپ مائک دیں، میں آپ کو 6 کے 6 کلمے سناتا ہوں۔ پھر بزرگ آگے آتے ہیں اور ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کہ شاہ صاحب ہیں، سید ذات ہیں، آپ کے قدموں میں بیٹھ جاتے ہیں وہ بزرگ، اور وہاں بیٹھ کے انہوں نے 6 کے 6 کلمے سنائے۔ پہلے 1 سنایا، 2 سنائے، 3 سنائے، پھر انہوں نے کہا کہ اگر یقین آ گیا ہے تو میں اپنی بات کروں، تو شاہ صاحب نے کہا نہیں، مجھے پہلے 6 کلمے سنائیں۔ پھر انہوں نے 6 کے 6 کلمے سنائے، پھر شاہ صاحب خاموش ہو گئے، اور پھر بھی جب انہوں نے بات شروع کی تو شاہ صاحب بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ جو انہوں نے سوال کرنا تھا، جو انہوں نے شاہ صاحب کی بارگاہ میں گزارش کرنی تھی، جو التماس کرنا تھا، وہ کر رہے تھے اور شاہ صاحب سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ بزرگوں نے پھر بڑا پیارا جملہ بولا کہ میں نے آپ کو 6 کلمے سنائے ہیں، اب آپ کا بھی حق بنتا ہے کہ آپ میری بات کو سنیں۔ اب غور فرمائیے کہ وہ بات بزرگوں نے کیا کی، اور بڑے مزے کی اور بڑے پتے کی بات کی بزرگوں نے۔ وہ شاہ صاحب کو کہنے لگے کہ ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں تقریباً 2 بجے سے بیٹھے ہوئے، دن کی محفل تھی تو کافی لیٹ ہو گئی تھی محفل، کہ ہم آپ کا کافی انتظار کرتے رہے ہیں کہ شاہ صاحب آئیں گے، ان کی گفتگو سنیں گے۔ آپ سے پہلے بھی ایک خطیب صاحب گفتگو فرما رہے تھے تو ان کی ہمیں کوئی بات سمجھ نہیں آئی، تو آپ نے بھی وہی طریقہ اختیار کیا ہوا ہے کہ جوش خطابت میں آ کے آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی باتیں تو سمجھ آ رہی ہیں، کچھ باتیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ ہم آپ کو سننے کے لیے آئے ہیں تو پلیز وہ باتیں کریں اور نرم لہجے میں باتیں کریں تاکہ ہمیں بات سمجھ آ جائے۔ اب بات یہ ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کا کوئی بھی خطیب ہو، وہی ایک ٹرینڈ چلا دیا ہے انہوں نے کہ جس محفل میں جانا ہے ووٹ کی بات کرنی ہے، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کرنی۔ گزارش یہ ہے کہ جب آپ کو لوگ بلاتے ہیں کسی محفل پہ، کسی میلاد پہ لوگ آپ کو بلاتے ہیں تو آپ سے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننے کے لیے بلاتے ہیں، تو کوشش کیجئے جو ووٹ مانگنے والی بات ہے وہ ایک علیحدہ کمپین ہونی چاہیے، علیحدہ ایک معاملات ہونے چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہر محفل میں ہی ووٹ مانگنے کی بات کی جائے، ہر محفل میں ہی باقی پارٹیوں کو برا بھلا کہا جائے، ہر محفل میں ہی حکومت کے خلاف ایکشن لیا جائے اور حکومت کے خلاف جو نئی باتیں شروع کی جائیں۔ یہ ضروری نہیں ہوتا، ایک علیحدہ کمپین ہو، معاملات ہوں، لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ ہمارے پاس آئے ہیں ووٹ لینے کے لیے، یہ ہمارے پاس آئے ہیں اپنی تحریک کا انٹروڈکشن کروانے کے لیے، اپنی تحریک کی ایڈورٹائزمنٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس آئے ہیں۔ لیکن جب کسی محفل میں بلاتے ہیں اور وہ اس کا تعلق تحریک لبیک پاکستان کی تاریخ سے ہے، وہ ایک پاکستان کی سیاسی جماعت بھی ہے اور مذہبی جماعت بھی ہے، اس کے ساتھ اگر کسی خطیب کا تعلق ہے تو آپ کو کسی محفل میں بلا رہے ہیں تو آپ کا حق یہ بنتا ہے کہ وہاں ممبر کا حق ادا کرتے ہوئے کالا کالا رسول کی صدائیں سنائیں، انہیں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنائیں، تاکہ لوگوں کا ٹائم بھی ضائع نہ ہو۔ جو لوگ ٹائم نکال کے آپ کے پاس آئے ہیں، وہ ہمارے پیر صاحب بڑی پیاری بات کیا کرتے تھے، اگر آپ نے 1 گھنٹہ عوام الناس کو خطاب کیا ہے اور آپ کو سننے والا 1000 بندہ سامنے بیٹھا ہوا ہے اور آپ کی بات کسی کے پلے نہیں پڑی، کسی کو سمجھ نہیں آئی، تو یہ نہ سمجھنا میں نے 1 گھنٹہ ضائع کیا ہے، بلکہ یہ سمجھنا کہ میں نے قوم کا 1000 گھنٹہ ضائع کر دیا ہے، کیونکہ ہر فرد آپ کی بات سننے کے لیے آیا تھا، لیکن آپ کے پاس 1 گھنٹہ بیٹھا ہے لیکن آپ نے کوئی بات ان کے پلے ڈالی نہیں ہے۔ تو لہذا گزارش یہ ہے، میں پہلے بھی ایک ویڈیو ریکارڈ کروا چکا ہوں کہ تحریک لبیک پاکستان کے جو بھی خطباء ہیں، جو بھی خطیب حضرات ہیں، ان کو چاہیے کہ جس محفل میں جاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کریں، لوگوں کو عمل کی طرف لے کے آئیں اور لوگوں کو بتائیں کہ یہ معاملات ہیں۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم کی سیرت مبارکہ یہ ہے۔ اب لوگوں کے جذبات ابھارنے کے لیے کسی تاریخ کو آپ برا بھلا کہنا شروع کر دیں، لوگوں کے جذبات ابھارنے کے لیے کسی سیاسی جماعت کے خلاف لوگوں کو کرنا شروع کر دیں، یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے۔ اور شاہد رضوی صاحب کو چاہیے کہ اپنے جو تاریخ کے خطباء حضرات ہیں
اپنی تحریک کے جو خطیب حضرات ہیں ان کو ایک باقاعدہ طور پہ ایک بیانیہ جاری کریں کہ آپ جس محفل میں جائیں کالا کالا رسول کی صدائیں سنائیں، انہیں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنائیں۔ جو ووٹ کی کمپین ہوگی، جو ووٹنگ کے معاملات ہوں گے، وہ علیحدہ ہم چلا لیں گے، وہ علیحدہ ہم بات کریں گے، لیکن لوگ اگر آپ کو محفل کے لیے برا رہے ہیں تو پلیز محفل کے لیے بات کریں اور کالا کالا رسول کی صدائیں بلند کریں۔ اور باقی رہی بات کہ بارگاہ پہ کھڑا ہو گیا ہے، تو یہ بات نہیں ہے کہ آپ اس کا امتحان لینا شروع کر دیں کہ اس کو 6 کلمے بھی آتے ہیں یا نہیں آتے، کہ اس کا کتنا علم ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، سوال کرنے کے لیے علم ضروری نہیں ہوتا، سوال کرنے کے لیے ادب کا ہونا ملوز خاطر ہونا چاہیے کہ ادب کتنا ہے اس بندے میں۔ اور وہ بزرگ جو محفل میں کھڑے ہوئے ہیں، آپ یوٹیوب پہ جا کے وہ ویڈیو چیک کیجئے، انہوں نے اتنا ادب کو ملوز خاطر رکھا ہے۔ ایک تو نرم لہجے میں بات کی ہے، اور دوسرا جو 6 کلمے سنائے ہیں، شاہ صاحب کے قدموں میں بیٹھ کے 6 کلمے سنائے ہیں۔ وہ بیٹھ گئے ہیں، شاہ صاحب ممبر پہ بیٹھے ہوئے تھے صوفے پہ، لیکن وہ بزرگ نیچے بیٹھ گئے ہیں اور انہوں نے 6 کے 6 کلمے سنائے ہیں پہلے، پھر انہوں نے بات کی ہے اور بڑے ادب سے اور بڑے پیار سے، اور شاہ صاحب کو بیٹا کہہ کے بلایا انہوں نے کہ آپ میرے بیٹے جیسے ہیں، آپ ہمیں وہ باتیں بتائیں جو ہمیں سمجھ آ جائیں، جو ہمارے کچھ پلے پڑ جائیں۔ تو لہذا چاہیے یہ کہ آپ جو بھی باتیں کرتے ہیں عوام الناس کے سامنے کرتے ہیں تو لوگوں کے ذہنوں کے مطابق کریں، لوگوں کو کوئی عمل کی طرف لے کے آئیں، یہ نہیں کہ ان کے جذبات ابھار دیں اور بس وہ جذبات ہی رہیں، وہ عشق رسول کے بس نعرے لگاتے رہیں اور نماز وغیرہ کا معاملات اور عمل سے بالکل دور ہوتے چلے جائیں۔ آپ جس محفل میں جاتے ہیں، جس ممبر پہ آپ بیٹھتے ہیں، اس ممبر کا حق ادا کیجئے۔ اگر میری بات کسی کو بری لگی ہو تو میں معذرت کرنا چاہتا ہوں، میرا قطعاً یہ مقصد کسی کی دل آزاری کرنا نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ آپ جس ممبر پہ بیٹھے ہیں اس ممبر کا حق ادا کیجئے۔ دعا فرمایا کر اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پرفتن دور میں دین حق سمجھ کے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔